السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ سر جی، آپ کیسی ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ گفتگو کی شروعات اور گفتگو کا اختتام، کم سے کم ان دونوں سروں کو بھی اگر آپ نے سمجھ لیا تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ مثال کے طور پہ کل بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں تک رکی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتہ چلے گا کہ بات کیا چل رہی ہے۔ بات جب لمبی ہوتی ہے نا، ایک چیز کو سمجھانے کے لیے لمبی گفتگو کرنی پڑتی ہے تو سرا ذہن سے نکل جاتا ہے، اسی لیے بار بار دہرانا پڑتا ہے کہ میں اس موضوع پر بات کر رہا ہوں، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ چیز ذہن میں رہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کون سی بات سن رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ اب مجھے آپ لوگوں سے اس لیے بھی پوچھتا ہوں میں، تاکہ آپ لوگ خود بھی بولنا آئے، سمجھ میں آئے مجھے بھی کہ آپ لوگ کتنا شوق سے سن رہے ہو، اور یہ بھی مجھے آپ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ آپ لوگ جو سن رہے ہو سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں۔ مجھے بتائیے، کل ہم نے آخر میں جو گفتگو کمپلیٹ کی وہ کس موضوع پر ختم کی؟ موضوع تو مطلب ایک ہے ہمارا، لیکن اس موضوع کے اندر مختلف مواضع ہیں، مختلف ٹاپکس ہیں، مختلف فصلیں ہیں گویا کہ۔ کون سی بات پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوا تھا کل؟ خلیفہ راشدین کی خلافت پر دلائل تھا ٹاپک کا نام، تو اس میں سے ایک پوائنٹ پڑھا تھا ہم نے۔ ماشاء اللہ۔ کہ خلافت جو ہے وہ فرمائیے، خلافت جو ہے وہ تکوینی معاملہ ہے، یعنی وہ اللہ کا وعدہ کیا گیا، تو اس پہ یہ بحث بنتی نہیں کسی صورت بھی کہ خلافت اس کو ملنی چاہیے تھی۔ خلافت کا مقصد دین کی تکمیل ہوتا ہے، تو اس میں اگر دین کا کام مکمل ہو رہا ہے تو یہ بات بحث ہی نہیں بنتی، کہ چاہے وہ جنگ کے ذریعے ہو رہا ہے یا جو ہے صرف ویسے۔ جی، کل ہم نے خلافت راشدہ کے ثبوت پر پہلی دلیل پڑھی۔ دلیلوں پہ دلیلیں آتی جائیں گی، کیا ہے وہ دلیل؟ خلافت راشدہ کے حق اور سچ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ایک جملے میں بتاؤ۔ سارے صحابہ کا خلیفہ راشدین کی خلافت پر اجماع اور اتفاق ہے۔ بالکل بالکل، صحابہ کا اجماع ایک دلیل ہے بہت بڑی خلفائے راشدین کے خلافت کے اثبات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی زدنی علما۔ اللہم علمنا ما ینفعنا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سکھائے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، وہ علم عطا کرے جو ہمارے لیے نافع سود مند ہو۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، غیر ضروری اور نقصان پہنچانے والے علوم سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ یہ دو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، علم نافع کی دعا، اور علم نافع کے علاوہ حضور نے پناہ مانگی
اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، لا ينفع یعنی وہ علم جو نفع بخش نہ ہو، فائدے مند نہ ہو، اس سے پناہ. جیسے جادو کا علم ہے، جادو فائدہ نہیں نقصان پہنچاتا ہے، تو ایسے علوم سے پناہ مانگنی چاہیے، نہ ایسے علوم حاصل کرنے چاہیے. بہرحال اس دعا کے بعد میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم عطا فرمائیں گے اور دلائل کو سمجھنے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے. خلافت راشدہ کی خلافت جو خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم، ان کی خلافت کا ثبوت یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے ان دنوں. اس کی پہلی دلیل ہم نے پڑھی ہے اجماع صحابہ. آج ہم پڑھیں گے دلیل نمبر 2. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کی خلافت حق ہے، ثابت ہے. اس کے لیے ایک اور دلیل سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی بشارتیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اس کی خوشخبریاں تورات اور انجیل اور اس کے علاوہ دیگر آسمانی کتابوں میں موجود تھیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 197 ہے یہ. کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات دلیل نہیں ہے کہ اس پیشن گوئی کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ بنی اسرائیل کے جو اسکالرز تھے، جو علماء تھے، جس کو اللہ علماء کہہ رہے ہیں، وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کی علامات ہیں، اس کی بشارتیں ہیں. کیا یہ بات ان سارے بنی اسرائیل یہود و نصارہ کے لیے دلیل نہیں ہے کہ ان کے علماء اس بات کو جانتے ہیں، وہ بتائیں گے؟ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں پچھلی کتابوں میں ذکر ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146 ہے. پہلے جو آیت تھی وہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 197 تھی. قرآن کی یہ دونوں آیتیں ہیں جس کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی تھی، اور وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اپنے بیٹوں کو کیسا پہچانتے ہیں، کیسا پیچھے سے بھی دیکھ لے تو جان جائیں گے نا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اتنا جانتے ہیں. تورات اور انجیل میں اگرچہ کھلے طور پر
کسی خاص فرد کو متعین نہیں کیا گیا تھا، لیکن ان میں جو صفات بیان کیے گئے تھے وہ تسلسل اور تواتر کے ساتھ ایسی وارد ہوئی ہیں وہ صفات کہ پڑھنے والے کا گمان یقین تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ سارے وعدہ کیے ہوئے اوصاف، ایٹریبیوٹس اور صفات اور کوالٹیز ایک ہی شخص میں جمع ہوں گے جو ایک لمبی مدت کے بعد ظاہر ہوگا، اور جس وقت ظاہر ہوگا تو لوگ ان اوصاف کو دیکھتے ہی یقین کریں گے کہ یہ وہی وعدہ کیا ہوا شخص ہے جس کی پہلے انبیاء بشارت دیتے چلے آئے۔ ٹھیک ہے، تسلسل اور تواتر کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی ان کی بشارت دیتا رہا، ہر نبی ان کی صفات بتاتا رہا۔ ٹھیک ہے، جب ہر نبی ان کی صفات بتا رہا ہے، ہر نبی ان کی خبر دے رہا ہے، ان کی خوشخبری دے رہا ہے، اور اسی تسلسل کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا نا کہ یہ کوئی ایک شخص ہے جس کے اندر یہ ساری صفات موجود ہیں۔ وہ آئے گا، اور جب وہ آئے گا اس کے اندر یہ صفات دیکھتے ہی، اس کی ظاہری اور باطنی صفات دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ ہاں یہ وہی شخص ہے۔ ایسے پہچانیں گے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، اتنی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا گیا۔ ہاں، نام یعنی وضاحت کے ساتھ یہ نہیں کہہ دیا گیا کہ ایسے ایسے ہوگا۔ ٹھیک ہے، کھلے طور پر، واضح طور پر ایک فرد کو متعین نہیں کر دیا گیا۔ جیسا نبی کے ظہور کی بشارتیں اور خبریں آئی ہیں، اسی طرح قرآن کریم نے ایک سے زائد مقامات پر خلافت راشدہ کی بشارت بھی دی ہے، خلفائے راشدین کے اوصاف بھی بیان کیے، ان کی تعریف بھی کی۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات اور انجیل میں خوشخبریاں درج ہیں، اسی طرح صحابہ اکرام اور خاص طور پر خلفائے راشدین کی مثالیں اور ان کی صفات بھی تورات اور انجیل میں مذکور ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، یہ ہے ان کی مثال تورات میں اور یہ ہے ان کی مثال انجیل میں۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 29 ہے، یہ 29۔ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، یہ ہے ان کی مثال تورات میں اور یہ ہے ان کی مثال انجیل میں۔ مطلب پہلے آیا ہے، ان کے اوصاف ذکر کیے، اس کے بعد بتایا کہ یہ کہاں مذکور ہے۔ اب ان آیات میں اگرچہ خلفائے راشدین کے نام کی صراحت نہیں ہے، لیکن جن صفات اور افعال کا ان میں ذکر کیا گیا ہے، جب لوگوں نے وہ صفات اور افعال خلفائے راشدین میں دیکھے، عرب اور عجم کی بے مثال فتوحات اور دین اسلام کی مضبوطی اور تمکین اور غلبہ ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہوا، تو تمام مسلمانوں کا دل مطمئن ہو گیا کہ خلافت راشدہ کی بشارتوں کا جو صحیح مصداق ہے وہ یہی حضرات ہیں۔ اور مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کسی زمانے میں کسی کے ہاتھ پر دین کی ایسی مضبوطی اور تمکین ظاہر نہیں ہوئی جو ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ہوئی، بلکہ کسی ملت اور مذہب نے اس تمکین کا عشر عشیر، 100 میں سے 10واں حصہ، 100 میں سے 1 حصہ بھی، یعنی تھوڑا بھی ان کے بارے میں سننے اور دیکھنے میں نہیں آیا کہ کسی مذہب اور کسی ملت میں یہ تمکین، یہ مضبوطی پیدا ہوئی ہو۔ کسی چیز کے 100 حصے کیے جائیں، اس کا 1 حصہ بھی نہیں ملا ان لوگوں کو۔ ایسی ترقی، ایسی قوت، ایسی تمکین ان کو حاصل ہوئی۔
تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف اور کمالات کے ظاہر ہونے سے اہل کتاب پر حجت پوری ہو جاتی ہے اور وہ ایمان لانے کے مکلف اور ذمہ دار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اوصاف بتا دیے ہیں اور تم بہت اچھے سے انہیں جانتے ہو، اور بہت بار تمہیں خبریں دے دی گئی ہیں اور بہت بار تمہیں خوشخبریاں سنا دی گئی ہیں، تمہیں ان کے صفات کا بتا دیا گیا، ان کے اخلاق کیسے ہوں گے، ان کے ظاہری صفات کیسی ہوں گی، ان کی باطنی صفات کیسی ہوں گی، ان کا جسم کیسا ہوگا، ان کی داڑھی کیسی ہوگی، ان کا خاندان کیسا ہوگا، ان کی باتیں کیسی ہوں گی، سب کچھ ایسے بتا دیا جیسے تم اپنی اولاد کے بارے میں جانتے ہو، اس کو پہچانتے ہو۔ اب اس کے بعد وہ سامنے آ جائے تو تمہارے اوپر حجت پوری ہو گئی، تمہارے سامنے وہ آ جائیں تو تم مکلف ہو اس بات کے کہ اس پر ایمان لاؤ کہ تم آخری نبی ہو، ہم تمہارے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی آخری نبی ہو جس کے بارے میں عیسیٰ نے، موسیٰ نے اور زکریا نے اور دوسرے بڑے بڑے پیغمبروں نے اور چھوٹے چھوٹے پیغمبروں نے سب نے بتایا۔ مکلف ہوئے یا نہیں ہوئے؟ مکلف کا مطلب ان کے اوپر وہ ذمہ داری آ گئی نا کہ اب ان کو قبول کریں۔ جی، جس طرح اہل کتاب پر حجت پوری ہوئی اور ایمان لانے کے وہ مکلف ہوئے، اسی طرح خلفائے راشدین سے متعلق اللہ تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے صفات سے خلفائے راشدین کی خلافت کی حقانیت بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور ان کو خلفاء ماننا اور ان کی اطاعت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی سر۔ کیا ہے دلیل؟ دلیل یہ ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبریں پچھلے انبیاء نے دی ہے، اسی طرح خلفائے راشدین کے خلیفہ ہونے کی دلیلیں بھی قرآن میں اور پچھلی کتابوں میں موجود ہیں۔ جس طرح نبی کی نبوت کو ماننا ضروری ہے اہل کتاب پر اور پوری امت پر، اسی طرح خلفائے راشدین کی خلافت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی سر۔ کلیئر ہے دلیل؟ جی سر۔ خود قرآن کہہ رہا ہے نا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ انجیل اور تورات کیا ہے؟ کتب سماویہ ہے نا، پرانی پچھلی، قرآن سے پہلے جو دوسرے سابقہ انبیاء کو دی گئی ہیں۔ جی قرآن کہہ رہا ہے کہ خلفائے راشدین اور صحابہ کے بارے میں اس کے اندر خوشخبریاں، ان کے اوصاف بتائے گئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ہیں، محمد کے ساتھ ہیں، ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ساری باتیں آئیں، اس کے بعد بتایا گیا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ہیں ان کی مثالیں، یہ ان کے اوصاف ہیں جو تورات میں بھی ذکر کیے گئے ہیں اور انجیل میں بھی ذکر کیے گئے اور قرآن میں بھی آ گئے، اور پھر بتایا کہ ان کو خلافت ملے گی۔ ٹھیک ہے، دلیل سمجھ میں آ گئی؟ وہ آیات، وہ احادیث، وہ باتیں، وہ اقوال جو سابقہ انبیاء نے بتائی ہیں، قرآن نے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی جی سر۔ چلیے اب ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ جب یہ بات آپ نے اتنی سمجھ لی تو سنیے، میں یہاں سے تیسری دلیل دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس کی تفسیر کریں،
ما نزل الیہم، جو ہم آپ کو وحی کے طور پر اتار رہے ہیں، قرآن کے طور پر بتا رہے ہیں، اور لوگوں کو اس کے معنی بیان کریں. لتبین، بیان کریں، تفسیر کریں، وضاحت کریں، معنی بتائیں. ٹھیک ہے؟ جی یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 44. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک ہو، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے بعد قرآن کریم سے متعلق جہاں مشکل پیش آئے وہاں حدیث نبوی کی طرف رجوع کیا جائے گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک تھا تو خود حضور سے پوچھا جائے گا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں تو ان کی احادیث ہیں، ان کی احادیث کی طرف رجوع کیا جائے گا جب قرآن میں کوئی مسئلہ، کوئی آیت سمجھ نہ آئے. سمجھ میں آئی بات؟ جی کیا بتایا میں نے؟ سر کہ اگر قرآن پاک میں کوئی مسئلہ ہے سمجھ نہیں آ رہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب تھا تو تب ان سے رجوع کیا جاتا اس کے لیے، وہ مسئلہ جاننے کے لیے، اور ان کے بعد جو ہے اس چیز کو حدیث سے دیکھا جائے. جی، یعنی قرآن کو سمجھنا ہے تو ہمیں آج کس کی ضرورت پڑے گی؟ حدیث کی. ہم اپنی منمانی تشریح نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کر سکتے آؤ جی تدبر کرو، تم بھی کرو اور میں بھی کروں، مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، میری یہ رائے ہے، میں نے فلاں جگہ یہ پڑھا ہے اور یہ بن گئی تفسیر. یہ نہیں ہوتا. قرآن میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی آیت سمجھ نہیں آ رہی تو اس کی تفسیر آپ کو حدیث سے تلاش کرنی پڑے گی. یہ آپ نے جب سمجھ لیا تو جب خلافت کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں تو اس کو کہاں سے دیکھیں گے؟ ہم حدیث سے دیکھیں گے نا، سمجھیں گے نا کہ وہ آیات کیا ہیں، جی ان کا معنی کیا ہے. مقدمہ سمجھ میں آیا میرا؟ میں نے جو شروع میں بات کہی، قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے احادیث سے رجوع. تو قرآن کی آیات میں آیت استخلاف بھی ہے، خلیفہ بننے کے بارے میں، خلیفہ بنانے کے بارے میں ذکر ہے، تو اس کا معنی ہم کہاں دیکھیں گے؟ حدیث. اب آیت استخلاف یا خلافت کے متعلق جو آیات نازل ہوئی، معنی کے اعتبار سے ان میں کوئی پیچیدگی اور پوشیدگی نہیں تھی. پتہ ہے خلیفہ بنائیں گے، پتہ ہے مضبوطی عطا کریں گے، پتہ ہے رضامند رہیں گے. لیکن خلافت کی مدت کے بارے میں، خلفاء کے ناموں کے بارے میں، خلافت کی ترتیب کے بارے میں ان آیات میں کسی قسم کی صراحت موجود نہیں ہے نا؟ لکھا ہوا ہے کیا اتنے دن تک خلافت رہے گی، اتنے سالوں تک خلافت رہے گی، فلاں فلاں شخص خلیفہ ہوگا اور اس ترتیب سے خلیفہ بنیں گے؟ نہیں، یہ نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو کبھی بیداری کی حالت میں وحی کے ذریعے سے کسی معاملے کی خبر دیتے ہیں، اور کبھی سچے خوابوں کے ذریعے، جسے رؤیائے صالحہ کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے انبیاء کرام علیہم السلام کو آگاہ کرتے ہیں. نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا. انہوں نے جب بیٹے سے پوچھا تم کیا کہتے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ پوچھ رہے، مشورہ کر رہے ہیں اللہ کی بات مانے یا نہ مانے. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے.
ٹھیک ہے، ان کا مطلب وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ اتنا ایسا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے جو انسانیت کے ناطے بڑا مشکل ہے. بیٹے سے وہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ رہے کہ چلو تو میں قتل کروں، نہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں. تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹے کو پتا ہے میرا باپ نبی ہے، اور نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہوتا ہے. تو جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے خواب میں، اسے کر گزریے ابا جان. تو اللہ تعالیٰ کی یہ عادت رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بیداری کے موقع پر، یعنی نبی جاگ رہے ہوں اور وحی نازل ہوئی، اور کبھی نبی سو رہے ہوں تب خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ان کی مرضی ہے. مثال اس کی ہم دیکھتے ہیں تو شب قدر کے بارے میں، اذان کے بارے میں جو وحی آئی وہ کب آئی، کیسے آئی؟ خواب میں آئی، بیداری کی حالت میں نہیں آئی. ٹھیک ہے، شب قدر کے بارے میں خواب ہے نا، حضور کا وحی ہے. اذان کے بارے میں خواب ہے، تو وہ وحی ہے، اسی لیے آج تک اس پر عمل ہوتا ہے. اسی طرح خلفائے راشدین کو متعین کرنے اور ان کی خلافت کی ترتیب اور ان کی خلافت کی مدت سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصحاب کے مختلف طور پر خواب دکھلائے گئے. اللہ تعالیٰ نے مختلف خواب دکھلائے، بتایا کہ اتنی مدت کی خلافت ہوگی، یہ شخص خلیفہ ہوگا اور اس ترتیب سے خلافت ہوگی. نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی حکم. جی ہاں. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا کہ خلیفہ کون کون ہوں گے، کس ترتیب سے ہوں گے، یعنی پہلے کون ہوگا، دوسرا کون ہوگا، تیسرا کون ہوگا، اس کے بعد کون ہوگا. ٹھیک ہے، یہ حضور کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ کے ان اشاروں سے واضح اور متعین فرما دیا کہ یہ خلیفہ ہوں گے. ہم ان میں سے آپ کو مختصر طور پر کچھ بتاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک کنویں پر ہوں میں، جس پر ایک ڈول رکھا ہوا ہے. ڈول پتہ ہے نا، جس سے پانی نکالا جاتا ہے نیچے ڈال کے. میں نے اس کنویں سے پانی نکالا، جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا اتنا نکال لیا. پھر مجھ سے وہ ڈول ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے لے لیا اور ایک دو ڈول نکال لیے، مگر ان کے نکالنے میں کچھ کمزوری تھی. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. پھر اچانک چمڑے کا بڑا ڈول بن گیا اور ان کے ہاتھ سے عمر بن خطاب نے اس کو لے لیا اور اتنا پانی نکالا کہ لوگ سیراب ہو گئے اور اپنے اونٹوں کو بھی سیراب کر لیا. کتاب المناقب اٹھاؤ، صحیح البخاری والمسلم مل جائے گی حدیث. کیا بتانا چاہ رہے ہیں حضور؟ خوابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا. دوسرا خواب سنیے. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا آسمان سے ترازو اترا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر تولے گئے.
مطلب ایک پلڑے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا اور ایک پلڑے میں ابو بکر کو رکھا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاری نکلے. پھر ابو بکر اور عمر تولے گئے تو ابو بکر بھاری نکلے، اور پھر عمر اور عثمان تولے گئے تو عمر بھاری نکلے. پھر وہ ترازو اٹھا لیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر رنجیدہ ہوئے. سنن ابو داود میں روایت موجود ہے، اور ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء مستند ترین کتاب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تیسرا خواب سنیے جو کتاب میں مذکور ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کی رات میں نے ایک خواب دیکھا. ایک ابر کا ٹکڑا ہے جس میں سے گھی اور شہد ٹپک رہے ہیں، اور لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں ہاتھوں سے اس کو لے رہے ہیں. کوئی کم لے رہا ہے اور کوئی زیادہ. اور میں نے دیکھا ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہے. پھر میں نے دیکھا کہ آپ یعنی اللہ کے رسول، آپ نے اس رسی کو پکڑ لیا اور اس کے ذریعے سے آسمان پر چڑھ گئے. پھر آپ کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے وہ رسی پکڑی اور اس کے ذریعے آسمان پر چڑھ گیا. پھر اس کے بعد ایک تیسرا شخص آیا جس نے اس رسی کو پکڑا تو وہ رسی ٹوٹ گئی مگر پھر جڑ گئی، اور وہ شخص بھی آسمان پر چڑھ گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اگر آپ مجھ کو اجازت دیں تو میں اس کی خواب کی تعبیر عرض کروں. اجازت مانگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر بیان کیجیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابر سے مراد اسلام ہے، اور اس سے ٹپکنے والی چیز قرآن کی نرمی اور اس کی شیرینی وہ گھی اور شہد ہے. قرآن کی شیرینی گھی اور شہد ہے، جس سے کوئی زیادہ اور کوئی کم لے رہا ہے. اور وہ رسی جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے وہ دین حق ہے اور شریعت حقہ ہے، اللہ کا قانون ہے جس پر آپ قائم ہیں. اس کے ذریعے سے اللہ تعالی آپ کو بلندی اور رفعت عطا کرے گا. پھر آپ کے بعد کوئی دوسرا شخص اس رسی کو تھامے گا اور بلندی حاصل کرے گا، اور پھر ایک اور شخص اس رسی کو پکڑے گا اور اس کے ذریعے بلندی پر چڑھے گا، اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا شخص اس رسی کو پکڑے گا اور وہ پھر رسی ٹوٹ جائے گی، اور پھر وہ رسی اس کے لیے جوڑی جائے گی، اور پھر وہ شخص بھی اس رسی کے ذریعے سے بلندی پر چڑھے گا. صحیح البخاری، صحیح المسلم، الدارمی، ابو داود، ترمذی، سب میں یہ روایت موجود ہے. اس قسم کے خوابوں کا ذکر ہے اور ایک سے زیادہ ہے. یہاں پر تو مختصر طور پر صاحب کتاب نے ذکر کیا. یہ خوابوں کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، اس کے بعد عمر ہوں گے وغیرہ، ترتیب بتا دی. خلیفہ کون ہوں گے بتا دیا. لیکن صرف خوابوں پر اکتفا نہیں کیا حضور نے، اگرچہ کہ حضور کا خواب بھی وحی ہے، لیکن صرف حضور نے خواب عرض کر کے یہ نہیں بتا دیا کہ یہ میرے خلیفہ ہوں گے میرے بعد، بلکہ بہت سارے کام اور بہت سارے واقعات بھی ایسے ہوئے
مختلف واقعات اور مختلف اعمال اور مختلف موقعوں کے ذریعے سے حضور نے ترتیب خلافت اور خلفائے راشدین کے بارے میں خبر دی. واقعات سنیے. حدیث میں ہے، یہ ساری جو واقعات میں آپ کو بتاؤں گا ابھی وہ سارے کتب حدیث میں موجود ہیں، اور ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء میں بھی موجود ہیں بہت تفصیل کے ساتھ. جس کتاب کا میں نام لے رہا ہوں ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، یہ کتاب مائے ناز کتاب ہے، میں نے اس کا تذکرہ کیا، اسی کی تلخیص کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کی تلخیص کو میں اور اس کی تلخیص کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء عرب دنیا سے چھپی ہوئی ہے 4 جلدوں میں، زبردست جاندار جلدوں میں، اور اس کے اندر ایک حصہ تو اس کا صرف اس کے آیات اور احادیث اور آثار کی فہرست ہے، تاکہ اس کتاب کو مزید پختہ بنا دیا جائے. کوئی بات بے دلیل نہیں ہے. واقعات کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا، اس کی ایک حدیث سنیے. حدیث میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی بنیاد رکھ رہے تھے، جب حضور نے رکھی بنیاد تو سب سے پہلے آپ نے ایک پتھر رکھا، اور پھر فرمایا میرے پتھر کے برابر ابو بکر ایک پتھر رکھیں، اور فرمایا ابو بکر کے پتھر کے برابر عمر ایک پتھر رکھیں، اور پھر فرمایا عمر کے پتھر کے برابر عثمان ایک پتھر رکھیں. کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے متعلق دریافت فرمایا تو حضور نے فرمایا یہ لوگ میرے بعد خلیفہ ہوں گے. اب بتاؤ اگر کوئی ان کی خلافت نہ مانے پھر؟ یہاں پر خلیفہ کون ہے یہ بھی بتا دیا اور ترتیب بھی بتا دی، پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان. اور اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ نہیں خلافت پر غاصبانہ حملہ ہوا ہے، کیا وہ صحیح ہوگا؟ نہیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنکریاں اپنے ہاتھ میں لی، تو ان کنکریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تسبیح پڑھی، جس کو سارے صحابہ نے، حاضرین نے سنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں ابو بکر کے ہاتھ میں رکھ دیں. ترتیب دیکھو ذرا، یہ واقعات کے ذریعے حضور بتا رہے ہیں، صرف خوابوں کے ذریعے نہیں. ابو بکر کے ہاتھ میں حضور نے وہ کنکریاں رکھ دی، ان کے ہاتھ میں کنکریوں نے تسبیح پڑھی جس کو تمام حاضرین نے سنا، ان کی آواز کو، ان کنکریوں کے پڑھنے کی آواز کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں ان کے بعد عمر کے ہاتھ میں رکھ دیں، ان کے ہاتھ میں بھی کنکریوں نے تسبیح پڑھی جس کی آواز کو تمام حاضرین نے سنا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں عثمان کے ہاتھ میں رکھ دیں رضی اللہ عنہم، ان کے ہاتھ میں کنکریوں نے تسبیح پڑھی جس کو تمام حاضرین نے سنا. اس کے بعد حضور نے ایک ایک فرد جو بھی وہاں پر موجود تھا، راوی کہتا ہے ہمارے ہاتھوں پر وہ کنکریاں رکھیں، مگر کسی کے ہاتھ میں کنکریوں نے تسبیح نہیں پڑی. یہ غیبی اشارے ہیں اور بے شمار ہیں ایسی. مثال کے طور پہ حضور نے کہا میرے بعد زکوٰۃ ابو بکر کو دینا، یعنی بیت المال ابو بکر کے ذمے کر لگا دیا. بیت المال کس کے ذمے ہوتا ہے؟ خلیفہ کے نا. میرے بعد، سمجھ میں آئی بات؟ جی. جی سر.
حضور نے بتایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی. اسی کو دوسرے الفاظ میں دوسری روایتوں میں پیش کیا جاتا ہے ارأف امتی بی امتی ابو بکر. ارحم اور ارأف میں کوئی فرق نہیں ہے. ارحم کا مطلب ارأف اور ارأف کا مطلب ارحم. سب سے زیادہ رحم دل میری امت میں ابو بکر ہیں، اور اسلام کے معاملے میں سب سے زیادہ مضبوط عمر ہیں، اور بہت زیادہ حیا والا عثمان ہے، اور سب سے زیادہ میری امت میں عدل اور فیصلہ جس کا سب سے بہتر ہوتا ہے وہ علی ہے. آگے ہے پھر وافرضهم زید بن ثابت واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل واقرأهم ابی بن كعب ولكل امة امین وامین هذه الامة ابو عبیدة ابن الجراح. اس طرح کی آیات بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں. حضور جب بھی کہتے تو کہتے میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر. تو حضور نے صرف خواب کے ذریعے سے وحی کا ثبوت اور ترتیب خلافت کا ثبوت نہیں دیا، بلکہ افعال اور اعمال اور واقعات کے ذریعے سے بھی حضور نے خلافت اور خلافت کی ترتیب بتائی. اب مجھے بتاؤ، اگر ہمیں آیت استخلاف کو سمجھنا ہے اور آیت استخلاف کو پڑھنے کے بعد ہم ان حدیثوں کو پڑھیں گے تو کیا آیت استخلاف کا معنی مطلب تفسیر سمجھ نہیں آئے گی کہ خلیفہ کون ہوگا اور کس ترتیب سے ہوگا؟ کیونکہ خلافت راشدہ کا وعدہ اللہ نے کیا، اللہ نے اس کا مطلب نبی کو سمجھایا، تو ہمیں اس آیت کا معنی سمجھنا ہے کہ کون خلیفہ ہوگا اور کس ترتیب سے خلیفہ ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں نبی کی طرف رجوع کرنا ہوگا. ہم نبی کی احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں ان کے خواب کی صورت میں وحی ملتی ہے، اور اس کے علاوہ واقعات ملتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. ایک اور بات بتاتا ہوں، اس کے بعد ہم یہ بات ختم کریں گے. اسی بات کو میں تھوڑا سا وضاحت کر رہا ہوں. مرض الوفات کے موقع پر حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا تھا کہ ابو بکر کو بلاؤں اور ایک وصیت نامہ لکھوا دوں تاکہ کہنے والے کچھ نہ کہہ سکیں اور تمنا کرنے والے کچھ تمنا نہ کر سکیں، لیکن میں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اور مسلمان سوائے ابو بکر کے کس پر راضی ہوں گے، مجھے لکھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے لکھنے کی کیا ضرورت ہے. عمل کے ذریعے سے حضور نے کیا کیا؟ حضور نے وصیت نہیں لکھوائی بلکہ عملی طور پر امام بنا دیا اپنے مصلے کا. ابو بکر نماز پڑھاؤ، کیونکہ سب کو پتا ہے، حضور خود کہہ رہے ہیں کہ لکھنے کی کیا ضرورت، اللہ تعالیٰ بھی ابو بکر سے راضی ہے میرے بعد. وہ یہی کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں. آیت استخلاف کا مطلب ہی تو ہے یہ. اب یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے، دیگر کتابوں میں موجود ہے. قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ایک روایت کے مطابق صحیح مسلم ہے. ما تحت ادیم السماء اصح من بعد کتاب اللہ من کتاب مسلم. ایک روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں 19-20 کا فرق ہے، بس 19 اور 20 میں جتنا فرق ہوتا ہے نا، صحیح ہونے میں اتنا فرق ہے. میں اس حدیث کو دوبارہ سناتا ہوں اور پھر ہم بات ختم کرتے ہیں. میرا دل چاہتا تھا کہ ابو بکر کو بلاؤں اور ایک وصیت نامہ لکھوا دوں تاکہ کہنے والے کچھ نہ کہہ سکیں اور تمنا کرنے والے تمنا نہ کر سکیں، لیکن میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اور مسلمان سوائے ابو بکر کے کسی پر راضی نہیں ہوں گے. یہ حدیث ہے.
اسی لیے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بجائے اس کے کہ لکھ کر دیں، حضور نے عملی طور پر ابو بکر کو نماز کی ذمہ داری سپرد کر دی، جو خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نبی کی موجودگی میں صرف ابو بکر نے نماز پڑھائی، اور مزے کی بات یہ ہے لکھ کر دینے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے عملی طور پر کر کے بتانا اس چیز کو، ہے نا؟ ممکن ہے اگر لکھ کر دیتے تو کہتے کسی اور نے لکھوا دیا، حضور کی طرف منسوب کر دیا۔ یہاں حضور نے خود اپنی زندگی میں، اپنے حیات میں، مرض الوفات کے موقع پر ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کیا، تو یہ اور زیادہ مضبوط دلیل نہیں بن گئی؟ تو یہ ساری روایات، یہ ساری احادیث اصل میں عملی طور پر آیت استخلاف کی تفسیر ہیں، اس کی تبیین ہے، اس کی وضاحت ہے۔ جب ان احادیث کو جو دیگر آیات خلافت ہیں ان کے ساتھ ملا لیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ان بزرگوں کا نام بھی آیات میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا تھا وہ انہی بزرگوں کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ میری باتیں سمجھ میں آئی آپ سب کو؟ جی سر۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔